کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی، عرض کیا کہ یا عائشہ واقعی آپ نے سچ فرمایا ہے، میں نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ میں نے موت کو یاد کیا ہے اور واقعی میرا دل نرم ہو گیا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب کبھی موت کا ذکر ہوتا نا آپ کے سامنے، تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے بہنے شروع ہو جاتے، گرنے شروع ہو جاتے۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، زبور ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، جب آپ موت اور آخرت کا ذکر کرتے تو آپ کا سانس اکھڑ جاتا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ امام حسن علیہ السلام جو علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عقل مند آدمی کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا آپ کی جان قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اللہ والوں کی ہر ادائی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے خلیل کے پاس، تو اللہ کے خلیل نے فرمایا کیا تم نے کسی دوست کی جان نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا آپ کے خلیل علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جا کے میرے خلیل کی بارگاہ میں عرض کرنا کیا تم نے کسی دوست کو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کو برا جانا ہے؟ خلیل ہے نا، رب جلیل کی آواز سمجھ گئے، عرض کیا جلدی کر میری روح قبض کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اسی وقت آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آئیے ذرا شرح الصدور، یہ اس عظیم محدث نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کو 75 دفعہ حالت بیداری میں اللہ کے محبوب نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، شرح الصدور ان کی کتاب ہے، صفحہ 17 ہے، اس کے اوپر بات موجود ہے۔ حضرت حبان بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب علی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس سے گزر کر یار یار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایمان والے کے سامنے یہ حقیقت ہے موت کی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جیسے کسی دریا کے اوپر، کسی نہر کے اوپر، کسی ندی کے اوپر پل ہوتا ہے، اس کے کراس کر کے بندہ دوسری طرف جاتا ہے۔ تو حبان بن فرماتا ہے کہ موت ایمان والے کے لیے ایک پل ہے جس کو کراس کر کے وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ اگر تو یاد رکھے تو تیرے لیے بڑا بہتر ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کسی چیز کو محبوب جاننا تو موت کو جاننا، کیونکہ موت زندگی کی محافظ ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا قول بھی ہے۔ جب کوفے میں حالات بڑے خراب تھے تو آپ نے علی شیر خدا نے مدینہ شریف کے بجائے کوفہ کو کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا، تو رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین حالات بڑے خراب ہیں تو کوئی باڈی گارڈ ساتھ رکھ لیں، پہرے دار ساتھ رکھ لیں۔ سنو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں، ریاست مدینہ کے امیر کی سیرت کیسی ہوتی ہے؟ تم جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، محافظ ساتھ ہوتے ہیں، پولیس ساتھ ہوتی ہے۔ سنو ریاست مدینہ کے امیر کی بات۔ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا، دو لوگوں کو فرمایا کہ میں محافظ کیوں ساتھ رکھوں، میں پہرے دار کیوں ساتھ رکھوں؟ اس لیے موت میری زندگی کی محافظ ہے، اس نے مجھے وقت سے پہلے مرنے نہیں دینا۔ اور یہ ایک ایمان والے کی صفت ہے کہ موت جو ہے زندگی کی محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے نا کہ دنیا میں 100 سال زندگی گزار لو یا بھی موت کا ذائقہ چکھ لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مجھے 100 سال نہیں چاہیے، مجھے ابھی موت کا ذائقہ چکھا دوں، کیونکہ آقا کریم نے بشارت دی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والے کے لیے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ دنیا کے جنجال سے پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، پھر خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور آئیے مثنوی شریف میں عاشقوں کے سردار مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، ایک روایت بیان کی ہے، جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات کی چاند کی طرح کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، موت کے آثار آپ چہرے کے اوپر عیاں ہو گئے، گھر والے بیٹھے ہیں، بیوی بچے، سب سے زیادہ تکلیف بیوی کو ہوتی ہے، بیوی رو پڑی اور کہتی ہے وحرا باؤ، ہائے میرے بربادی۔ عاشق رسول سیدنا بلال حبشی چند لمحوں کے مہمان ہیں، روح نکلنے والی ہے جسد سے، لیکن سرکار کے غلام ہیں، بستر مرگ سے تڑپے اٹھے تو اپنی بیوی کو حکم دیا، جلال میں فرمایا لا تقولی وحرا باؤ بل قولی وطرا باؤ، اب نہ کہنا میری بربادی بلکہ اب کہنا ہائے میری شادمانی، میری شادمانی، القا غدن محمد وصحبہ، اس لیے کل میں اللہ کے محبوب اور اس کے صحابہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ آج پھولے نہ سمائیں کہ کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ جب سرکار کا غلام دنیا سے جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ کل میں نے اپنے محبوب سے اور اس کے صحابہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بلال حبشی کا بھی عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقولی وحرا باؤ بل قولی وطرا باؤ، میری بیوی اب یہ نہ کہنا ہے میرے بربادی بلکہ کہنا میری شادمانی، میری خوشی، کیونکہ القا غدن محمد وصحبہ، غدن کہتے ہیں ٹمارو کو، آنے والے کل کو، فرمایا کل میں اللہ کے محبوب اور اس کے صحابہ سے ملاقات کرنے والا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری ہستی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فاروق اعظم سے ملاقات کرے گا، مصافحہ کرے گا اور آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ آقا کریم نے یہ پہلے ہی بشارت دے دی ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور آپ شہادت سے 1 مہینہ پہلے صرف 2 دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ بخاری شریف میں آپ کی یہ روایت موجود ہے۔ عرض کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا رب مصطفیٰ آپ کے محبوب کا غلام آپ سے 2 چیزوں کی دعا کرتا ہے، ایک تو مجھے شہادت کی موت دینا، اور دوسرا یہ شہادت کی موت اپنے محبوب کے شہر میں دینا، مدینہ المنورہ میں دینا، اور دونوں دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ویسے موت کی تمنا کرنا گناہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، اور جو خودکشی کرتے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، وہ قطعاً حرام ہے، سرکار نے بتا دیا ہوا ہے۔ لیکن شہادت کی تمنا کرنا یہ خوش نصیبی ہے، اس کی اجازت ہے۔ وہ ویسے موت کی تمنا کرنا گناہ ہے، لیکن شہادت کی تمنا کرنا ثواب ہے۔ اس لیے آقا کریم کے
بڑے لاڈلے صحابی نے اس کی تمنا کی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 760 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ ہمارے سامنے سے گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت۔ اس کے بعد پھر ایک کسی برے بندے کا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ بہت برا تھا، لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک نیک بندے کا جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا واجبت، ایک برے بندے کا جنازہ گزرا پھر آپ نے فرمایا واجبت۔ فرمایا ہاں، جس نیک بندے کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے، جس نیک بندے کی میرے فاروق اعظم نے تعریف کی ہے، میں نے کہا واجبت، اس خوش نصیب کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ جس کی فاروق اعظم تعریف کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں دوسری بندے کی جس نے فاروق اعظم نے برائی بیان کی ہے، یہ برا تھا، میں اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ کیا بات، کیا شان ہے اس عظیم مجاہد کی، جن کے بارے میں سرکار نے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، میرے بعد لو ہوتا اس کے لیے، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ ان میں وہ جلال ہے، وہ خصائل ہیں، وہ جمال ہے، وہ کمال ہے، وہ شجاعت ہے، وہ عدالت ہے، وہ امانت ہے، وہ دیانت ہے۔ لو کا صیغہ استعمال کیا کہ اگر، لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر ہونا ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، یہ مرزا قادیانی دجال بد وقت نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چل گیا کہ فاروق اعظم جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے لیے اللہ جنت واجب فرق کر دیتا ہے، اور جس کو برا کرے اس کے لیے جہنم۔ تو جو پھر آپ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، ابھی وقت ہے انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ پھر جہنم کی سیٹ پکی ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی شان میں 21 مرتبہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اور جو قرآن مقدس کے ایک حرف کا، ایک لفظ کا، ایک جملے کا، ایک آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو جن کے بارے میں 21 دفعہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جو ان کی شان کا منکر ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے۔ آئیے ذرا نماز جنازہ کے بعد سرکار نے حکم دیا دعا کرنے کا، اور یہ 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ 100، ابن ماجہ صفحہ 109، مشکات شریف صفحہ 146، 3 کتابوں میں میرے آقا کریم نے حکم دیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، جب تم کسی مومن کے اوپر نماز جنازہ پڑھ چکو پھر خالصتاً اس کے لیے دعا کیا کرو، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، کہ خالصتاً اس کے لیے دعا مانگا کرو۔ اور جو پھر اس کا انکار کرتے ہیں انہیں میں کیا کہوں؟ پھر قیامت والے دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے کہ میں نے حکم دیا تھا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، میرے غلاموں جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لو پھر حکم دیتا ہوں کہ خالصتاً اس کے لیے دعا کیا کرو، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ عَلَى الْقَبْرِ کہ صرف قبر پہ دعا مانگ کے آ جانا پھر ساری عمر دعا نہ کرنا۔
یہ مطلق حدیث ہے، مقید نہیں. فاخلصوا له الدعاء، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو. اور پھر یہ جو سلسلہ بڑا عظیم ہے صالح ثواب کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی عظمت کو ایسے چار چاند لگا دیے ہیں جن کی مثال مل ہی نہیں سکتی. مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ 216. اس وقت ایک عرب کا عرب پتی بندہ تھا، بہت بڑا چودھری تھا، لیکن ہے گستاخ تھا، لعنتی تھا، جہنمی تھا. آس بن وائل اس کا نام تھا. میرے آقا کریم کی گستاخی کیا کرتا تھا، لیکن ہے عرب پتی تھا. مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں جائیداد تقسیم ہو جائے. اور یاد رکھنا یہ شریعت کا اصول ہے، وراثت ہمیشہ باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. تو اس نے وصیت کی کہ جب میں